اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر 3 باتیں میں نے آپ کو بتانی ہے۔ نمبر 1، حرف کا ایک حرف سے بدل جانا، کسی عربی حرف سے بدل جانا۔ اسی طرح نمبر 2، حرفوں کا ناقص ادا ہونا، اہل عرب کے ادا کے مطابق حرف کا ناقص، نامکمل اور معیوب ادا ہونا۔ اسی طرح نمبر 3 کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے حروف کا عجمی ہونا، یا فارسی زبان میں یا کسی اور زبان میں چلا جانا۔ تو چلیے آج ہم ان 3 غلطیوں کو پڑھتے ہیں کہ صفات کی وجہ سے حرف کس طرح بدلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، نمبر 1 پر ہے حرف کا ایک حرف سے بدل جانا، ٹھیک ہے، کیا یعنی ایک حرف کا دوسرے سے بدل جانا صفات کی وجہ سے۔ اب یہاں پر مثال دیکھیں، مثال طور پر صاد کا سین سے بدل جانا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ صاد کے اندر صفت استعلاء جو موٹائی والی صفت ہے اگر وہ ادا نہیں کریں گے۔ اسی طرح صاد کے اندر صفت اطباق ہے جو لپٹ کر ادا ہوتی ہے جس سے صاد موٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ 2 صفات آپ صاد کے اندر ادا نہیں کریں گے تو یہ سین بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اہدنا الصراط آپ نے موٹا پڑھا، اگر آپ یہ صفات ادا نہ کریں اہدنا الصراط تو یہ سین بن گیا۔ اسی طرح صراط الذین، سین کی آواز نکل رہی ہے، آپ کیا ہے صفت کو ادا نہیں کر رہے جو اس کے اندر صفت استعلاء اور اطباق ہے۔ اس کے بعد تیسری مثال ہے جیسے والصالحین، صاد کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، والصالحین، اگر میں یہ صفت استعلاء اطباق ادا نہ کروں تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ سین بن جائے گا، جیسے والصالحین، ٹھیک ہے، آواز ایک ہوگی لیکن صاد سین سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 2 پر دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ لا کا ذال سے بدلنا۔ اگر آپ لا کے اندر صفت استعلاء اور اطباق کو ادا نہیں کریں گے جو ان کے اندر موٹائی کی صفت ہے تو لا ذال سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے ظالمین، اگر آپ موٹا نہ کریں ظالمین، ٹھیک ہے۔ دیکھیں معنی کیا ہے، یعنی حرف ایک دوسرے سے تبدیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 2 پر ہے مثال افلا ينظرون، لا کو میں نے موٹا کر کے پڑھا، اگر میں اس کو باریک کروں مطلب صفت استعلاء اطباق ادا نہ کروں تو افلا ينظرون، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 3 پر جو مثال ہے وہ ہے انی ظننت، یعنی وا کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگر اس کے اندر صفت استعلاء اور اطباق ادا نہ کی جائے تو یہ وا ذال سے بدل جائے گا، انی ظننت، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ موٹا پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ اب موٹا کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ تو موٹا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھائیں گے، جیسے قول، آخر میں جو جڑ ہے جس سے منہ کیا ہے اوپر کی طرف کیا ہے زبان اٹھے گی، ٹھیک ہے، جڑ کا اوپر کی طرف کیا ہے اٹھنا چڑھنا، ٹھیک ہے۔ استعلاء کے اندر اس کی وجہ سے حروف موٹے ہو جاتے ہیں، جیسے خو، اسی طرح تو، صاد، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے حرف کیا ہو جاتے ہیں؟ موٹے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ صفت ادا نہ ہو تو باریک ہوں گے، یعنی ذال بن جائے گا، سین بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 3 پر وہ فرماتے ہیں اسی طرح اگر تو کے اندر اگر صفت استعلاء اطباق ادا نہ کی جائے تو وہ تا بن جائے گا۔ تو اور تا یہ صفات کی وجہ سے ان کے اندر فرق ہے، اگر صفات ادا نہ کی جائے تو یہ تو موٹا جو ہے یہ تا بن جائے گا، جیسے صراط الذین، اب میں اس کو باریک کروں یعنی صفت ادا نہ کروں، صراط الذین، صراط ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں الشیطان، تو موٹا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر میں تو کو باریک پڑھوں، صفت استعلاء اطباق ادا نہ کروں جو اس کے اندر موٹائی والی ہے تو یہ تو کیا ہے باریک ہو جائے گا، الشیطان، ٹھیک ہے۔ اس طرح شطط، تو میں کیا پڑھوں؟ شطط، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے بساط، تو یہاں پر کیا ہے بساط، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفت اگر موٹے والی جو صفت ہے صفت استعلاء اطباق اگر یہ نہ ادا کی جائیں تو تا سے بدلے گا، صاد سین سے بدلے گا، وا دال سے بدلے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو
مثالیں دی ہیں صفات لازمہ کی، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 4 پر کیا ہے؟ قلقلہ کی وجہ سے دال کا تا سے بدلنا، ٹھیک ہے، جیسے قل هو اللہ احد، یہ قلقلہ کی صفت ہے، اگر میں قلقلہ ادا نہ کروں تو کیا بنے گا؟ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اگر میں صفت قلقلہ ادا نہ کروں اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ لم یلد، اگر نہ لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، قلقلہ ادا کرنا ہے، قلقلہ صفات لازمہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، جنبش کرنا، حرکت کرنا، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد اجمعین اطعمہم، ٹھیک ہے۔ تو قلقلہ کی صفت، قلقلہ کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے، قاف کے اندر، ٹھیک ہے۔ قلقلہ اگر ادا نہیں کریں گے تو ایک حرف کا دوسرے سے بدل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب نمبر 2 پر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حرفوں کا ناقص ادا ہونا، یعنی یہ ایسی صفت نہیں ہے جس سے ایک حرف دوسرے سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اہل عرب جو ہیں، جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ان کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ حرف ناقص، معیوب اور نامکمل ادا ہوتا ہے، اس کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کیا ہے؟ یعنی غین، خا اور قاف میں صفت استعلاء ادا نہ کرنا، یہاں پر میں نے طا، ظا اور اسی طرح صاد کی مثال دی ہے۔ اب نیچے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کس کی؟ غین، خا اور قاف، ٹھیک ہے۔ اب یہ صفت استعلاء یعنی اس کے اندر بھی موٹائی ہوتی ہے 1 درجے کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غین کو صفت استعلاء کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو دیکھیں یہ کیا ہے؟ ناقص ادا ہوگا، جیسے غیر المغضوب، غی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اغنا، اغنا نہیں، اغنا، غیر المغضوب، ٹھیک ہے۔ غین کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح خالدین، اگر ادا نہ کروں ناقص ادا ہوگا، خالدین، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا، 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 ٹھیک ہے، ناقص ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح قاف موٹا ہے، اگر میں اس کے اندر جو صفت ہے استعلاء ادا نہ کروں تو یہ کاف بھی بن جائے گا اور اسی طرح ناقص ادا ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق، فلق، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ناقص ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اسی طرح اگر حمزہ میں صفت شدت ادا نہ کی جائے تو یہ ناقص ادا ہوگا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، حمزہ کے اندر سختی ہوتی ہے، شدت ہے سختی والی، حمزہ زبر، حمزہ زبر، حمزہ زبر، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ حمزہ کے اندر صفت شدت ادا کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو ناقص ادا ہوگا یہ حرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نون اور میم میں ایک صفت ہوتی ہے غنہ کی، جب بھی ہم نون اور میم کو ادا کرتے ہیں تو ناک کے اندر آواز چلی جاتی ہے، یہ صفت ان کے ہاں کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر جو غنہ کی صفت ہے یہ اصلی اور کیا ہے؟ وہ ذاتی ہوتی ہے، اس کی ذات کے اندر ہوتی ہے۔ اگر نکال لی جائے نون میم ختم، ٹھیک ہے، نون میم شروع ہی ناک سے ہوتے ہیں اور بند بھی، آخر میں ختم بھی ناک پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس کو کیا ہوتا ہے؟ زکام ہوتا ہے یا اسی طرح اس کو ناک اس کا بند ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الابد، الابد، یہاں پر دیکھیں حرف ناقص ادا ہو رہے، الابد، الابد، تو حرف کیا ہو رہے ہیں؟ ناقص ادا ہو رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جو صفت ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لازمی، انعمت، انعمت، جب ناک بند ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ ناقص ادا ہوتے ہیں، تو یہ اس صفت میں آ گئے، یعنی حرفوں کا ناقص ادا ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حروف نہایت ہی ناقص، معیوب اور نامکمل ادا ہوں گے اگر آپ یہ صفت ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ حرف تو نہیں بدلے گا مگر اہل عرب کے ہاں کیا ہے؟ اس کے اندر اس کو کیا جانا جائے گا؟ معیوب، ناقص اور اسی طرح نامکمل جانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں؟ غین، خا، قاف کو موٹا پڑھتے ہیں اور جو نون اور میم کے اندر صفاتی جو ذاتی اس کے اندر صفت ہے غنہ کی وہ بھی ادا کرتے ہیں اور اسی طرح حمزہ کو کیا کرتے ہیں؟ سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس غلطی کو ٹھیک نہیں کریں گے تو اہل عرب کے ادا کے اندر کیا ہو جائے گا؟ خلل پیدا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ہاں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ناقص، معیوب اور نامکمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حرفوں کا ناقص ادا ہونا۔ اب نمبر 3 پر جو ہماری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ حروف کا عجمی بننا،
یعنی مخترع ہو جانا، یعنی دوسری زبان میں چلا جانا، عرب سے نکل کر کسی عجمی میں، فارسی میں یا کسی اور زبان میں چلا جانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مثال دیکھیں، با اور جیم کے اندر صفت قلقلہ ہوتی ہے۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے جنبش کرنا اور حرکت کرنا۔ اب مثال کے طور پر اگر میں آپ کو دوں، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، کسب، تب، اگر نہ ادا کروں قلقلہ، کسب، پے بن گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہے، وتب، رپو کا، رپو کا، تو یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا، پھر پے بن جائے گا، با پھر کیا بن جائے گا، پے بن جائے گا۔ اسی طرح جیم کے اندر اگر صفت قلقلہ نہ ادا کی جائے تو جیم چے بن جائے گا، جیسے اجمعین، 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 یہ کیا بن جائے گا، چے بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پے، با پے سے بدل جائے گی اور جیم چے سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، حروف کا عجمی بننا، کیونکہ یہ غیر عربی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ڈال آپ پڑھتے ہیں ولا ڈالین، تو ڈال بھی کیا ہے، عجمی ہے۔ اسی طرح چے بھی کیا ہوتی ہے، اردو کے اندر ہوتی ہے، فارسی کے اندر۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ حرف کا کسی اور زبان میں بدل جانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ جب صفات لازمہ ادا نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بھاری غلطیاں ہو رہی ہیں تو آگے مخارج کا کیا حال ہوگا۔ یعنی ابھی تو ہم نے یہ صفات کی غلطیاں آپ کو بتائی ہیں کہ یہ صفات اگر ادا نہ کی جائیں، حالانکہ صفات ایک کیا ہے، دوسرے شے کے اوپر قائم مقام ہوتی ہے۔ ما قام بشیء من المعانی، یعنی معانی کے قبیل وہ چیز جو کسی دوسرے کے سہارے پر قائم دائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ صفات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز نکلتی ہے، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ تیزی سے نکل رہی ہے، اس کے اندر موٹائی ہے، اس کے اندر باریکی ہے، تو یہ حرف کو اس طرح جانچا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ فرماتے ہیں کہ صفات کا اگر یہ حال ہے تو پھر اتنی بھاری غلطیاں ہو رہی ہیں، تو پھر مخارج کا جو درجہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر مخارج کے اندر ہم غلطی کریں گے تو اس کے اندر پھر حرفوں کا اور زیادہ بگڑ جانا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج میں نے جو آپ کو سبق پڑھایا ہے وہ ہے صفات کی وجہ سے حرفوں کا بدلنا۔ انشاءاللہ کل جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہوگا مخارج کی وجہ سے حرفوں کا بدلنا، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔